تراویح کے اختتام پر جب ختم قرآن مجید ہوتا ہے تو اس وقت حفاظ کرام کو اور قرہ حضرات کو تحفے، نذرانے، ہدیے اور پیسے وغیرہ جو دیے جاتے ہیں، اور اس وقت جو مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور ہمارے زمانے کے علماء کرام اور مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ تراویح کے اختتام پر حفاظ کرام کو، قرہ حضرات کو یہ پیسے دینا، ان کا لینا اور دینا دونوں ناجائز اور حرام ہیں۔ میں ان تمام مفتیان کرام، علماء کرام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر معذرت خواہ ہوں۔ ختم تراویح کے موقع پر جو حفاظ کرام کی خدمت کی جاتی ہے، ان کے متعلق پہلی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اجرت کی سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پس اسلام قبول کر لیا، پھر آپ کے پاس سے واپس گئے، پس وہ اسی قوم کے پاس سے گزرے جہاں ایک دیوانہ مرد زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، تو اس کے گھر والوں نے کہا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے پیغمبر خیر لے کر آئے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو؟ تو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، پس وہ تندرست صحت یاب ہو گیا، پس انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے اس واقعہ کی خبر دی، تو آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان بکریوں کو لے لو، پس میری زندگی کی قسم، حضور نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، جس نے کسی باطل چیز کو پڑھ کر دم کیا تو اس کی اجرت حرام ہے، بے شک تم نے حق چیز کو پڑھ کر دم کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید پڑھ کر کسی کو دم کرنا، قرآن مجید کسی کو سنانا، قرآن مجید کی تعلیم دینے سے جو اجرت دیتے ہیں لوگ، اس کا لینا بھی جائز ہے اور لوگوں کا دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر نے رمضان مبارک میں لوگوں کو تراویح پڑھائی، حجاج نے ان کی خدمت میں ایک ٹوپی بھیجی جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اگر قرآن مجید کی تراویح پڑھا کر یا اس کے علاوہ تعلیم دے کر کوئی ہدیہ تحفہ لینا جائز نہ ہوتا، حرام ہوتا، تو حضور کے صحابہ کیوں لیتے؟ اسی طرح ایک اور روایت جس کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے فرمایا میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی کفالت سے عاجز نہیں ہے، لیکن اب میں مسلمانوں کے ملکی انتظام سنبھالنے میں مشغول ہو گیا ہوں، تو اب ابوبکر کی اولاد اس مال سے کھائے گی اور ابوبکر مسلمانوں کے دینی اور ملکی امور انجام دے گا۔ یہ خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جب مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے تو انہوں نے بھی بیت المال سے تنخواہیں لی تھیں۔ اگر آج کے علماء کرام، حفاظ کرام، قرہ حضرات تراویح پڑھانا چھوڑ دیں تو قرآن بھی بھول جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اس لیے مفتیان کرام کو چاہیے کہ زمانے کے بدلنے سے مسائل کے احکام بدل جاتے ہیں، مفتیان کرام ان مسائل سے رجوع کریں۔ ایک حضور کے صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ایک روایت میں 50 بکریاں ہیں، ایک روایت میں 30 بکریاں ہیں، ایک روایت میں 100 بکریاں ہیں اور ایک روایت میں 80 بکریاں آتی ہیں۔ وہ ایک سورت پڑھ کر دم کریں تو اس سے 100 بکریاں، 80 بکریاں یا 50 مختلف روایت کے لحاظ سے لوگ ان کو دیتے ہیں۔ تو جو شخص 30 سپارے سنا دے اس کو صرف 10-15 ہزار نذرانہ دو، پھر بھی مفتیان کرام اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ دینا بھی جائز نہیں، لینا بھی جائز نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کے قاری کو جو تراویح میں قرآن مجید سنا کر ختم کرتا ہے اس شخص کو 50,000 یا 1,00,000 روپے دینے چاہیے۔ وہ اس لیے کہ حضور کے زمانے، صحابہ کرام کے زمانے میں اگر ایک بکری کی قیمت 1,000 روپے بھی لگا لو تو آج کے زمانے میں ایک
ایک بکری کی کم سے کم قیمت جو ہوتی ہے وہ 30 سے 40 ہزار روپے ہے، تو 100 بکریوں کی قیمت کتنی ہے اور ایک بکری کی قیمت کتنا بنتی ہے؟ اسی لحاظ سے ہمارے زمانے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قاری صاحب، اپنے حافظ صاحب کی اتنی خدمت کریں کہ وہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک خوشحال ہو جائے۔ اور دوسرا سوال یہ رہا کہ ختم تراویح پر تو مٹھائی تقسیم کیوں کرتے ہو، لنگر تقسیم کیوں کرتے ہو؟ یہ بدعت ہے کہتے ہیں۔ تو صحیح حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ بقرہ کو ختم کیا تو 12 سال کا عرصہ گزر گیا تھا سورۃ بقرہ کو یاد کرتے کرتے۔ تو جب آپ نے سورۃ بقرہ کو ختم کیا تو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر حضرت عمر فاروق نے اونٹ کو ذبح کیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ بقرہ کے ختم پر ایک اونٹ کو ذبح کیا تھا۔ تو ہم جب قرآن مجید کا مکمل ختم کرتے ہیں اس وقت لوگ بیٹھ کر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں یا کوئی بریانی تقسیم کر دیتے ہیں یا کوئی لنگر بنا کر تقسیم کرتے ہیں، یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ لہذا مفتی کے فتوے کے سامنے جب حدیث آ جائے تو حدیث کو ترجیح ہوتی ہے، مفتی کے فتوے کو ترجیح نہیں ہوتی۔ اسی لیے ختم تراویح پر حفاظ کرام کی خدمت کرنا بھی جائز بلکہ سنت صحابہ ہے، اور اس وقت مٹھائی تقسیم کرنا، لنگر تقسیم کرنا، بریانی تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔